السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کیا جہاد کا مقصد نان مسلمز یعنی مسلمانوں کے علاوہ تمام لوگوں کو ختم کر دینا ہے، یا فتنہ فساد ظلم وغیرہ کو ختم کرنا ہے؟ اس چیز کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں تو موجودہ دور میں یہ نفرت پھیلائی جاتی ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد نان مسلمز مینس مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب کے لوگوں کو، تمام دھرم کے لوگوں کو صاف کر دینا ہے، یعنی اس دنیا سے ختم کر دینا ہے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جس کو ہم سب سے پہلے قرآن کے ذریعے، جو اسلام کی سب سے مقدس کتاب ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ثابت کریں گے، تاکہ آپ کو یہ بات معلوم چل سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ قلوب اخوانكم معكم واموالنا معكم وسلاحنا باذن الله سوف يكون قريبا معكم۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ means that دین میں زبردستی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، گمراہی کے مقابلے میں ہدایت آشکارا ہو چکی ہے، تو جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط ڈور تھام لی اور جو ٹوٹ نہیں سکتی، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ دوستو، اس آیت کے ذریعے آپ ایک اصول کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رول، یہ ریگولیشن آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ کسی کو بھی زور و زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہ دے دے، تو آپ بتاؤ کسی کو کفر کے بنا پر قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حج آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے جنگ کی جاتی ہے ان کو بھی قتال کی اجازت اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین مکہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو ستانے اور ان سے جنگ کرنے کا بہانہ کرتے تھے اور ان کو بہت ہی زیادہ پریشان کرتے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کے سلسلے میں سب سے پہلی آیت اس کو نازل فرمایا اور یہ اجازت دی کہ اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے اور تم مظلوم ہو تو تم کو اجازت ہے تم اپنے حق کے لیے جہاد کرو۔ جہاد کا مقصد کفر یعنی نان مسلمز کا صفایا کرنا نہیں، بلکہ فتنہ فساد کا صفایا کرنا ہے اور ان کو روکنا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 190 and 191 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ means that اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو تم ان سے لڑو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکالو، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا کام ہے، برا فعل ہے، مگر فتنہ اس سے بھی بری چیز ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم ان لوگوں کے خلاف دیا ہے جو لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد مچاتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے خلاف جو لوگ مسلمانوں سے امن کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مسلم کسی بھی شخص کو پریشان کرتا ہے یا اس کے خلاف جنگ کرتا ہے بلا کسی وجہ کے، تو یہ زیادتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اس
سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ پھیلانے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور مشرکین سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ مفسرین نے یہاں پر فتنے سے مراد مسلمانوں کو ان کے دین سے روکنا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص مسلمانوں کو ان کے دین سے روکتا ہے تو ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہی روایت حضرت بن زبیر اور دیگر علماء کرام کی بھی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر اور دیگر بڑے بڑے مفسرین کا بھی یہی قول ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ مسلمانوں کو ان کے دین سے ان کے مذہب سے روکتے ہیں ان کے خلاف جنگ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے خلاف کبھی بھی نہیں جو مسلمانوں سے مل جل کر رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ means that اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ جیسا کہ سورہ محمد آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا means that جب تمہارا مقابلہ ایمان نہ لانے والوں سے ہو جائے، یعنی وہ تمہارے مقابلے پر آ جائیں تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل ڈالو پھر مضبوطی کے ساتھ ان کو قید کر لو۔ اب اس کے بعد یا تو ان کے ساتھ احسان کرو، یعنی بلا معاوضہ فری آف کاسٹ ان کو آزاد کر دو سمجھا بجھا کر، یا معاوضہ لے کر انہیں آزاد کر دو جب تک لڑنے والے ہتھیار نہ ڈال دے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سب سے پہلے آپ جنگ کے لیے آگے نہ بڑھیں، جس حد تک ہو سکے صلح کی کوشش کی جائے، لیکن اگر نوبت جنگ ہی کیا جائے تو پھر ان کی اچھے سے خاطرداری کی جائے تاکہ پھر ان کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو، اور جو لوگ ہتھیار ڈال دے پھر ان کو قید کر لیا جائے، اور پھر یا تو ان کے ساتھ احسان کیا جائے، مطلب فری آف کاسٹ ان کو سمجھا بجھا کر آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف آئندہ کبھی جنگ نہ کرے، اور یا پھر ان کو پیسہ لے کر یعنی معاوضہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس آیت میں آپ ایک پوائنٹ کو پکڑے، کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے مقصد نان مسلمز مینس تمام مذاہب کے لوگوں کو ختم کرنا ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نان مسلمز کو آزاد کرنے کی اجازت دیتے جو قتل کرنے کے درپے تھے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح مشرکین تم تمام لوگوں سے جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تم بھی ان کے خلاف قتال کرو، ان سے جنگ کرو۔ اس آیت سے بھی یہی بات معلوم چلتی ہے کہ اگر کسی گروہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اقدام سب سے پہلے ہو تو پھر ان کے جواب کے لیے جہاد کا اقدام کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات تھی جس میں جہاد کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ قرآن میں جہاد کے مقصد کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور جہاد کا مقصد ہے کیا۔ اسی طریقے سے چلو اب ہم جہاد کے مقصد کو احادیث کے ذریعے سمجھتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جنگجوؤں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ ولا تقتلوا شیخا فاریا ولا طفلا صغیرا ولا امرأة means that اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر یعنی جہاد کے لیے جاؤ، کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہ کرنا، نہ چھوٹے بچے کو قتل کرنا اور نہ کسی عورت کو قتل کرنا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ دھرم گروہوں کو یعنی مذہبی اسکالرز کو مارنے سے، ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جيوشا قال اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا البلدان ولا اصحاب الصوامع. Means that جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو بھیجتے تو فرماتے کافروں سے اللہ کے راستے میں قتال کرو، نہ دھوکہ دو، نہ خیانت کرو، نہ مثلا کرو، نہ بچوں کو قتل کرو، اور نہ ہی سوامع یعنی مذہبی پیشواؤں کو قتل کرو. اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بالکل بھی تمام مذاہب کے لوگوں کو مار دینا نہیں ہے، بلکہ ظلم اور فتنہ فساد کا خاتمہ کرنا ہے. چنانچہ اگر آپ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے اصول ظاہر ہوتے ہیں. جیسا کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 کافروں کو قید کیا تھا اور کچھ کو بلا معاوضہ ہی آزاد کر دیا. اسی طریقے سے سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور سارے مسلمان احرام کے لباس میں تھے. اور یہ عرب کی روایت تھی کہ کوئی بھی شخص عمرے کے لیے تشریف لاتا تھا تو اسے روکا نہیں جاتا تھا، لیکن مکہ والوں نے ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روک دیا، جبکہ اس وقت آپ کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے جنگ کرنے پر قادر تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے بچنے کے لیے اہل مکہ کی تمام شرطوں کو قبول کیا اور ان سے صلح کر لی، جنگ نہیں کی. جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاد کا مقصد بالکل بھی نان مسلمز کا صفایا کرنا نہیں ہے. آپ خود قرآن کریم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مذہب تمام دین والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 99 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اگر آپ کے پروردگار کو منظور ہوتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں گے؟ اس آیت سے بھی یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جہاد کا مقصد صرف فتنہ فساد کا خاتمہ کرنا ہے، نہ کہ دنیا کے تمام لوگوں کو مار ڈالنا ہے. تو یہ رہا جہاد کا مقصد جس کو ہم نے اچھی طریقے سے سمجھا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.